السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حج کا بہترین زاد راہ کیا ہے اور ہم اسے اسپریچولی میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے زیارت مدینہ کی، روضہ رسول کی، اس کے آداب کی، اس کی فضیلت کی، اور اس زیارت کو روح کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کا ذریعہ کیسے بنایا جائے۔ زیارت مدینہ کے فضائل اور اس کے آداب جنہیں جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر قدم پر رحمت نازل ہوتی ہے، ہر سانس ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ ساری زمینیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سارے شہر اسی کے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری سینکٹیٹی یعنی غیر معمولی تقدس اور عظمت سے نوازا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے شہر ہیں جن کی عظمت پر ساری عظمت قربان ہے۔ قرآن مجید میں ان دو شہروں کی قسم یاد کی گئی ہے۔ اگر مکہ میں خدا کا گھر ہے تو مدینے میں مسجد نبوی ہے۔ اگر مکے کو خلیل اللہ نے آباد کیا ہے تو مدینے کو حبیب اللہ نے اپنی دعاؤں سے، رحمتوں سے اور محبتوں سے سجایا ہے۔ مکہ اگر نبی کی جائے پیدائش ہے، آپ کا برتھ پلیس ہے، تو مدینہ آپ کی جائے اقامت اور ریسیڈنس ہے۔ مکہ اگر جلال خداوندی کا مظہر ہے، یہاں انسان خدا کے عظیم گھر کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کو محسوس کرتا ہے، تو مدینہ جمال مصطفی کا آئینہ ہے، جہاں رحمت، محبت اور سکون کی لہریں نفس، دل اور روح کو چھوتی ہیں۔ اگر مکہ میں جنت المعلی ہے تو مدینے میں جنت البقیع ہے۔ اگر مکہ میں حتیم ہے تو مدینے میں ریاض الجنہ ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں جسم طواف کرتا ہے اور مدینہ وہ مقام ہے جہاں روح طواف کرتی ہے۔ مکے میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اس لیے روزہ اطہر پر حاضری کے آداب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ روزہ اطہر پر حاضری ایک عبادت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایسی عبادت ہے جو نہ صرف درجات بلند کرتی ہے بلکہ روح کو پاکیزہ بناتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو رحمت کے آنسوؤں سے تر کرتی ہے۔ یہاں فرشتے ہر وقت نازل ہوتے ہیں، برکتوں کا صدور ہوتا ہے، یہاں کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ رسپیکٹ کے لائق ہے، ادب و احترام کے لائق ہے اور تعظیم، محبت اور عقیدت کا مستحق ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور روضہ رسول کی زیارت یہ تو شفاعت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زیارت کرنے والوں کے لیے شفاعت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ دیکھیے کتنے محبت بھرے اور یقین دلانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فضیلت کو بارہا بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ ایک پاک حرم ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہے، یہاں نہ طاعون آ سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مدینے کی سختیوں پر صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث ہمیں پروفاؤنڈ اسپریچول لیسن دیتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آنے کے بعد اگر کسی کو کسی قسم کی تکلیف، گرمی، بیماری، تنہائی یا کسی بھی فزیکل اور ایموشنل ڈسکمفرٹ کا سامنا ہو اور وہ اسے پیشنٹلی بیئر کرے تو اس کا ریوارڈ بہت عظیم ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مدینہ طیبہ کوئی دنیاوی لگژری یا کمفرٹ زون نہیں ہے، یہ اسپریچول سینکچوری ہے، ایک روحانی پناہ گاہ ہے۔
یہاں آنے والے کو دل میں یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں شہر نبی میں آیا ہوں، دربار نبی میں آیا ہوں، اور اس کی عزت، حرمت اور آزمائشوں کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرنا میری سعادت ہے۔ یہ صبر صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ اے گیٹ وے ٹو اٹرنل مرسی ہے۔ مدینے میں صبر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب کیا، اس کی فضا کو دل سے قبول کیا اور وہاں کی ہر آزمائش کو ٹیسٹ آف لو سمجھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو مدینے میں وفات پائے میں اس کی شہادت دوں گا۔ مدینے میں وفات پانا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسلمان اپنی زندگی کی آخری تمنا یہی رکھتے ہیں کہ مدینے میں موت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ وہ شہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سانسوں سے معطر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی الموت فی مدینۃ رسولی، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اگر ہم وہاں وفات نہ بھی پا سکیں تو کم از کم longing to die there itself is a sign of love۔ وہاں مرنے کی تمنا کرنا، خواہش کرنا اپنے آپ میں محبت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ نیت کا اجر دیتا ہے۔ زیارت مدینہ اور روضہ نبوی کی سب سے اہم چیز ہے ادب اور رسپیکٹ۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک لمحہ صدیوں کی عبادت پر بھاری ہے۔ روضہ رسول کے پاس آواز بلند کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں نہ سلام بلند آواز سے کرنا ہے، نہ بلند آواز سے سلام پڑھنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، شور کرنا، زور سے باتیں کرنا سب خلاف ادب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کچھ کرا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں مدینے کے لوگ دربار رسالت کے آداب کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ایموشنز کے بہاؤ میں بہہ کر اس مقام کے ادب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات آج بھی ریلیونٹ ہے۔ جب ہم مسجد نبوی یا روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایموشنل ایکسائٹمنٹ یا محبت کے جوش میں بلند آواز سے دعا کرنے لگتے ہیں، نعت پڑھنے لگتے ہیں، زور زور سے سلام پڑھنے لگتے ہیں یا دوسروں سے زور سے بات کرتے۔ یہ سب باتیں خلاف ادب ہے۔ وہاں ہر لفظ، ہر حرکت اور ہر انداز کو فل آف ہیوملٹی اینڈ ریورنس ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو دل میں نیت ہو زیارت رسول کی، اظہار محبت کی، طلب شفاعت کی۔ اگر ممکن ہو تو باب جبرائیل سے داخل ہوں اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھے، درود شریف پڑھے۔ اگر وقت نماز ہو تو فوراً جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر وقت باقی ہو تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، پھر قبر انور کے سامنے کھڑے ہوں، نگاہیں جھکی ہوں، زبان پر درود ہو، دل میں ادب ہو اور روح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ مدینے میں جو چند دن آپ کو میسر ہوں گے آپ انہیں بالکل بھی ویسٹ نہ کریں۔ یوز ایوری مومنٹ وائزلی۔ زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں وقت گزاریں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے
سب سے ضروری کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو نگیٹیوٹی سے اور منفی خیالات سے پاک کر لیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غرور یا غصہ ہے تو ان نگیٹو ایموشنز کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ جذبات ہیں جو اس روزے کی زیارت سے پہلے دور ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہ سب ناپاکیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، امپیورٹیز ہیں۔ روح اور نفس پاک ہونے چاہیے، افکار و خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کا دربار ہے، پیغمبر خدا کی جلوہ ہے، انتہائی ادب و احترام اور ظاہری و باطنی پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہونا ہے یہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں، تو ہم اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر خالی ہاتھ کیسے جا سکتے؟ لہٰذا اپنی عبادات کو، درود السلام کو، قرآن کی تلاوت کو اپنے دل کی محبت کا تحفہ بنائیں اور ان کے ساتھ آپ حاضر ہوں۔ غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں اور نرمی کے ساتھ حرم کی طرف چلیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس دعا کو پڑھ کر مسجد نبوی میں داخل ہوں، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں۔ روضہ شریف کے قریب آہستہ چلیں، نظریں نیچی رکھیں، بلند آواز سے بات بالکل بھی نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ درود و سلام بھی آپ دھیمی آواز میں پڑھیں۔ جب روضہ اطہر کے سامنے حاضر ہوں، مواجہ شریف کے روبرو ہوں، روضہ شریف کے سامنے دل کی گہرائیوں سے شہادت دیں، گواہی دیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ آپ نے خدا کے پیغام کو انتہائی امانت اور صداقت کے ساتھ ہم بندوں تک پہنچایا ہے۔ پھر درمیانی آواز میں سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا عمر الفاروق، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا، تو آپ وہ سلام بھی اس وقت پیش کریں۔ اگر ممکن ہو تو ریاض الجنہ میں نفل نمازیں پڑھیں، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خطے زمین جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہاں دعائیں مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ضرور دعا مانگے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی زیارت کے لیے حاضر ہیں، ان کی شفاعت سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں خوشبخت انسان بنا، کل بروز محشر ان کی شفاعت عطا فرما اور ان کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر عطا فرما۔ آخرت کی کامیابی اور سعادت کے لیے ضرور دعا کریں۔ دنیا کے لیے جو دعائیں آپ کو مانگنا ہے وہ آپ مانگے یا نہ مانگے، لیکن اگر آپ نے آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دعائیں نہیں مانگی تو آپ نے کچھ نہیں مانگا، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک بات جو آج کل بہت کامن ہو گئی ہے وہ یہ کہ سیلفیز لینا اور سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کرنا۔ یہ ٹرینڈ صرف مدینہ منورہ یا روضہ رسول تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر مقدس مقام پر ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ لوگ عبادت سے زیادہ کیمرے کے اینگلز اور لائٹنگ کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی مسجد نبوی میں ہو تو وہاں سیلفی لینا، وہ بھی روضہ اطہر کے سامنے، بے ادبی ہے۔ یعنی یہ عمل صرف ایٹیکیٹ کے خلاف نہیں ہے بلکہ سیکریٹ باؤنڈریز کی توہین ہے۔ آپ تصور کیجئے آپ کسی بادشاہ کے سامنے ہیں،
یا کسی عظیم شخصیت کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور ان کی طرف پیٹ کر کے آپ سیلفی پوز لیں گے، کیا یہ احترام ہوگا اس کا؟ ہرگز نہیں۔ آپ ذرا سوچئے، دس از ناٹ جسٹ اے کنگ، یہ صرف بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تاجداروں کے تاجدار ہیں، یہ خاتم النبیین کا روزہ ہے۔ پیٹ کر کے تصویر لینا، پشت کر کے تصویر لینا اور پھر اسے پبلکلی فلانٹ کرنا، گویا اس دربار کی حرمت کو دنیاوی شہرت پر قربان کرنا ہے۔ روضہ رسول پر جانا ایک ڈیوائن انویٹیشن ہوتا ہے۔ وہاں سائلنس، خشوع، آنکھوں میں آنسو اور دل میں حیا ہونی چاہیے، نہ کہ کیمرہ، فلیش اور ہیش ٹیگ۔ یہ سب اس مقام کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے اور ایمان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ یہاں صرف زیارت نہیں، تجدید ایمان ہوتی ہے۔ مدینہ کو صرف آنکھوں سے نہ دیکھیں، دل سے محسوس کریں، روح سے چومیں۔ یہ دیار نبی ہے جہاں ہر ذرہ نور ہے، جہاں ہر سانس رحمت ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام درود پڑھتے ہیں، جہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، درود پڑھیں اور اپنے دل کو سرکار مدینہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور جب لوٹیں تو مدینے کو دل میں بسا کر لوٹیں، تاکہ دنیا میں بھی روشنی ہو اور آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار روضہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ وہاں جائیں تو مجھے بھی یاد رکھیں، میرا سلام بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان بنائے، آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔